میں آپ کو پورا جملہ سنا رہا ہوں اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دو جملے ہیں اس حدیث کے، تو ان دونوں جملوں میں آپ کو کیا ربط نظر آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا حضور نے؟ اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں کا کیا ربط بنتا ہے؟ احادیث کے اندر ایگزیکٹ واقعات نہیں ہیں، اس میں اشارے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک اشارہ یہ تھا کہ دجال گدھے پر سوار ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک بار چھوٹا سا اس سے پہلے کا واقعہ سناتا ہوں۔ کچھ علماء جو ہے راول پنڈی سے سرکار کے پاس ملنے آئے، وہ سرکار کی لینڈ کروزر گھڑی دیکھی تو کہنے لگے کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ تو انہوں نے کہا جی حضور پاک نے تو لینڈ کروزر نہیں چلائی، آپ لینڈ کروزر چلاتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو سرکار نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ جی ہم راول پنڈی سے آئے ہیں، کوٹری۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پیدل آئے ہیں؟ کہتے نا جی نا، ہم تو ریل میں آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حضور نے تو ریل میں سفر نہیں کیا۔ پھر سرکار نے ان کو سمجھایا اور بتایا اور ان کی گردنیں ہلیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ اس کو گاڑی مت کہو، اس کو کہو سواری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سواریاں تھیں وہ یہ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے۔ اب جو گدھا تھا وہ غریب آدمی کی سواری ہے، جس کے پاس مال و زر زیادہ ہوتا تھا وہ گدھے سے ترقی کر کے گھوڑا لے لیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے حساب سے بہترین جو سواریاں تھیں، آپ نے گھڑ سواری کی آپ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی گاڑی تھی نہیں جو آپ کہتے کہ بھئی گاڑی میں جو ہے وہ سفر کیوں نہیں کیا۔ اگر حضور کے دور میں کوئی گاڑیاں ہوتیں اور آپ کہتے کہ نہیں میں گاڑی میں سفر نہیں کروں گا، پھر تو بات بھی تھی کہ یار حضور نے کو گاڑی پیش کی گئی اور حضور نے جو ہے کہا کہ نہیں ہم تو گھوڑے پہ بیٹھے، تو ہم بھی ساری گاڑیوں کو آگ لگا دیتے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے نا بھائی کہ حضور کے دور میں گاڑیاں تھیں ہی نہیں۔ اچھا اب ہم دوبارہ وہیں چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال گدھے پر سواری کرے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے آپ، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا گدھے پر سواری کرنا منع ہے؟ کتنے لوگ گدھے پر سواری کرتے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گدھے پر سواری کی ہے۔ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضور پاک یہاں پر کہ دجال گدھے پر سوار ہوگا؟ کیونکہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، معیوب بات تو نہیں ہے، گدھے کے اوپر تو صحابہ کرام نے بھی سواری کی ہے، تو دجال گدھے پر سوار ہوگا تو یہ کوئی ظاہری گدھے کی طرف اشارہ نہیں ہے نا، یہ کوئی باطنی اشارہ ہے۔ گدھا جو ہے باطن میں اس سے مراد شیطان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطان پر سوار ہوگا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ شیطان پر سوار ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ میں آپ کو پورا جملہ سنا رہا ہوں اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دو جملے ہیں اس حدیث کے، تو ان دونوں جملوں میں آپ کو کیا ربط نظر آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کا مطلب ہوتا ہے کانا یا اندھیرا، تو ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا حضور نے؟ اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں کا کیا ربط بنتا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے؟ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اشارہ ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ یہ جو علم ہے یہ بھی روشنی اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی بینائی سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک بصیرت ہے۔ ایک آنکھ اور دو آنکھ سے مراد جو ہے وہ بصیرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دو آنکھوں سے مراد دو قسم کی بصیرت ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کہ یعنی اس کے پاس ایک علم ہوگا اور جو دوسرا علم اللہ والا ہے، دل والا ہے، وہ اس سے محروم ہوگا۔
جبکہ تمہارا رب ایک علم نہیں دونوں علم دیتا ہے۔ رب نے کسی کو صرف ایک علم نہیں دیا، رب نے جس کو بھی دیا علم تو دونوں علم دیے۔ ورنہ اگر اس کے ظاہری معنی لیں تو یہ بات تو بڑی غیر معقول یعنی نظر آتی ہے کہ دجال کے کانے پن کو سمجھانے کے لیے حضور نے اللہ کی مثال دی کہ بس دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ اب یہ مسند احمد میں ہے، جلد پنجم، حدیث نمبر 2347، ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدجال اور وان ربکم لیس بعور، اور کہ دجال جو ہے وہ اور کانا ہے، وان ربکم، اور جو تمہارا رب ہے، لیس بعور، وہ کانا نہیں ہے۔ تو اب لوگ تو دیکھیں گے ظاہری آنکھ، تو اب اگر یہ بات ظاہری آنکھ والی اس کو سچ مان لیں تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک آنکھ سے کانے ہیں، کیا وہ سارے دجال ہیں؟ بھائی آپ غور کریں نا، اگر ہر کانا شخص دجال ہے تو دجال بنانا تو پھر ہر آدمی کے ہاتھ میں، کسی کو بھی پکڑ کے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو، بولو کنجر تو دجال ہے آج سے، کسی کی بھی آنکھ پھوڑ کے کہو چل میں نے تجھے دجال بنا دیا۔ یہ ایک یعنی اشارہ ہے